एक एक रुपया हमारा उसके अंदर इन्वेस्टेड था। फिर भी इस चीज़ को लेके स्केप्टिकल थे कि यार हम इतनी महंगी प्रोडक्ट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी एक लोकल ब्रांड के तौर पे, और सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। कोर्स डर था कि आप लोग 2 साल बाद होंगे भी या नहीं, आप लोग कनाडा तो नहीं शिफ्ट हो जाएंगे, इमिग्रेशन ना ले लें। उवैस भाई की वीडियो के 2 महीने के अंदर हम लोगों ने वो स्टॉक सेल आउट कर दिया था जो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे साल में भी सेल आउट नहीं होगा। जो बंदा इम्पोर्ट कर रहा है ना बैटरीज बैठा हुआ, उसके पास सिर्फ डब्बे के ऊपर प्रिंटिंग को चेंज करने के अलावा चीज़ नहीं है। बट ये बैटरीज बनी ही इसलिए हैं कि सोलर सिस्टम का आरओआई बेहतर किया जा सके। लिथियम बैटरीज को कंटिन्यूस साइकिल में रखना ज़रूरी होता है। अगर इसको नहीं रखते आप कंटिन्यूस साइकिल में, एलएफपी ज़्यादा पफ करता है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन सिलेंड्रिकल सेल्स। इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज। इस वीडियो से यही सीख लेना, इससे आपकी शायद लाखों की जो है वो इन्वेस्टमेंट और बचत हो सकती है, बिकॉज आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए एंड वी शुड मेक मोर कंटेंट अबाउट दिस। जब आपने लॉन्च किया था तब आपका कंपटीशन था एसिड बैटरीज, अब आपका कंपटीशन बहुत सख्त है। यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट चाइनीज़ इम्पोर्ट्स, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। क्यों लोग जो है वो पावर पैक खरीदें ओवर द चाइनीज़ इम्पोर्टेड बैटरीज? अब आपको बैटरी जो है लिथियम आयरन फॉस्फेट, जो आपकी केमिस्ट्री है, उसमें आपको हर प्राइस रेंज में जो है ना बैटरी मिल जाती है। 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में मिल जाती है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्योंकि बाहर से तो बॉक्स है, अंदर से क्या हो रहा है हमें नहीं पता। अगर उसका ब्रांड वेरीफाई करना चाहते हैं, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और उसका ग्रेड वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हर पर्टिकुलर सेल के ऊपर एक बारकोड होता है। जब भी आप अपने इन्वर्टर की बैटरी लें, उसमें मेक श्योर करें कि वो 1C चार्ज और डिस्चार्ज हो या उससे थोड़ा ज़्यादा हो। उस टाइम पे भी पाकिस्तानी मार्केट सेम तरीके से बिहेव कर रही थी कि बहुत बड़े बड़े 3500 4000 लाइफ साइकिल की रेस स्टार्ट हुई थी, जो आज 10,000 लाइफ साइकिल को भी क्रॉस कर जाएगी। ये तो पूरा ड्यूरेशन ही ऐसा था जिसमें पाकिस्तान का सारा सीन नीचे की तरफ जा रहा था। इसके दरमियान हमने ऐसी होप ऑफ लाइट ऑब्जर्व की है ना अपने ही लोगों से। वी वर लिटरली कंफ्यूज्ड। लोग हम पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि आपको एक बर्डन फील होने लगता है कि यार अगर मैं, टू ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू लॉन्च योर प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूँ देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्स दैट यू आर गोइंग टू अचीव इफ यू फोकस ऑन द राइट थिंग्स। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड इन द लॉन्ग रन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बहुत ख़ास मेहमानों को अपने यहाँ पे बुला रहा हूँ सोलर सेटअप के करीब, और ये आपने मेरी बैटरीज देखी हुई हैं पावर पैक। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इन बैटरीज़ के ऊपर, और ये कराची में बन रही थी और आप लोगों का इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स आया था। 2 साल बाद मैंने सोचा व्हाई नॉट डू अ 2 ईयर रिव्यू, एंड ये लोग आए हुए हैं कराची से। मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है, तो मैं दावत देता हूँ अब्दुल समद और मुश्तबा को कि वो आएँ और उनसे हम पूछते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो का, और ये जो है बैटरीज़ में कैसी परफॉर्म कर रही हैं आफ्टर 2 इयर्स। दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस कि भाई बताएं क्या हुआ आपकी बैटरीज़ का, अभी भी चल रही हैं या ख़राब हो गई हैं। ये लोग भी एक अरसे तक जो है वो गायब हो गए थे, तो उससे भी पूछते हैं कहाँ गायब हो गए थे, कौन उठा के ले गया था आपको, कोई डाला वाला तो नहीं आ गया था, तो क्या हुआ था जी। सबसे पहले जी वेलकम बैक, कैसा लग रहा है आप लोगों को आके वापस? बेहतरीन। गायब होने की जहाँ तक बात है तो क्योंकि हमारी पहली प्रोडक्ट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, तो उसी रिज़ल्ट को बरकरार रखने के लिए सेकंड जनरेशन पे भी काम चल रहा था, और पहली प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को मैनेज करने का भी टाइम लग रहा था, क्योंकि रिस्पांस बहुत अच्छा था और हमें उस रिस्पांस की एक्सपेक्टेशन थी। बट इतने ज़्यादा अच्छे रिस्पांस की ऑब्वियसली नहीं होती, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और वो मोटिवेशन हमें उवैस भाई की वीडियो के बाद ही मिली थी। तो बस वहीं मसरूफ़ थे। बाकी ये है कि सेकंड जनरेशन में भी काम चल रहा था। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। बाय द वे, दिस इज़ अब्दुल समद, दिस इज़ मुश्तबा। हम लोग स्पेशली प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, और इवेंचुअली हम लोग आज 2.5 साल के बाद जिस प्रोडक्ट के सामने बैठे हैं, ये इंस्टॉल हुए हुए 2 साल हो गए। ना सिर्फ हम लोग एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के अंदर काम कर रहे हैं, बट वी आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन दिस इंडस्ट्री। और आज इस मौके पे हम लोग मौजूद हैं कि हम लोगों ने जो अपनी पहली प्रोडक्ट बनाई थी इंडस्ट्री के लिए, जो कि स्मार्ट लिथियम आयन बैटरीज़ थी, वो सैयद उवैस के पास हमने इंस्टॉल भी इसलिए करवाई थी कि हम बजाय अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करें, व्हाई नॉट वी give the battery to a solar consumer, वो हमसे बैटरी परचेज़ करे, उसे इस्तेमाल करे। और आज 2 साल के बाद we are here to hear the verdict from the man himself, सैयद उवैस अली।
تھینک یو سو مچ. اور یہ آپ کلیریفائی کر دیں, بیٹری میں نے خریدی تھی آپ سے؟ بالکل آبویسلی. ان فیکٹ ہم لوگوں نے سیکنڈ جنریشن کی بیٹریز بھی جو ہے سکسیزفلی اپنے کلائنٹ کو بیچ دی ہیں. اس کے حوالے سے آپ ویڈیو آلریڈی دیکھ چکے ہوں گے. اویس بھائی یہاں ہم لوگ موجود ہیں تو ہم لوگ مختلف کلائنٹس کو جو ہے نا اب ریچ آؤٹ کر رہے تھے, کیونکہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کے سائیکل جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کا لاسٹ فیز ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو نا لوپ میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کا فیڈ بیک کنٹینیوس آتا رہے, اسپیشلی کیونکہ ہم ایک لوکل ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کی کمپنی ہے. تو ہمارے لسٹ کے اندر جن لوگوں کا ہمیں ریویو کرنا تھا, اویس بھائی جو ہے وہ آخری بندے تھے, کیونکہ ان سے ہم بہت ساری ڈیٹیلز لینے والے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہمارے لیے بھی یوزفل ہوں گی اور آپ کے لیے بھی یوزفل ہوں گی. کیونکہ ایک پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے بعد جو اس کا ورڈکٹ آتا ہے نا, دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا اوریجنل ون. سو اویس بھائی آپ ڈیٹیل میں بتائیں اینڈ بی ٹرانسپیرنٹ اباؤٹ اٹ, جو چیزیں اچھی لگی ہیں, جو چیزیں خراب لگی ہیں, بیکاز دا بیڈ ونس آر دا ونس دیٹ وی لرن موسٹ فرام. تھینک یو سو مچ. ایک تو میرا 4.5 ایئر ریویو شاید جو آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اس میں میں نے تھوڑا بہت شیئر کیا ہے کہ اس بیٹری کے حوالے سے, بٹ اب جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور بیک اینڈ فورتھ ہم کر سکتے ہیں. تو پہلے سال جو ہے میں نے اس بیٹری کو, کیونکہ میں ٹیوبلر سے لیتھیم آئن پہ آیا, تو اس طرح سے میرا جو بیہیویئر تھا نا وہ بالکل ایسا تھا کہ کنجوسی سے بیٹری کو یوز کرنا ہے, زیادہ اس پہ لوڈ نہیں دینا ہے, پتہ نہیں ہینڈل کر پائے گی یا نہیں. تو ایک سال تو میں نے ایسے ہی گزار دیا ویئر آئی واز اونلی یوزنگ دا بیٹری جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. میری ایک سال میں صرف 37 یا 35 لائف سائیکلس کمپلیٹ ہوئے تھے. تو پھر ایک سال گزر کے میں نے کہا یار اوکے دس از, مطلب میں اس پہ زیادہ زور نہیں ڈال رہا, تو لیس ناؤ ایک سال میں نے کر لیا. اب میں یہ بیٹری کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بھی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, مجھے ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں اس کو کنجوسی سے یوز کرتا رہوں اور اس کا استعمال ہی نہ کر پاؤں اور یہ ویسی اس کی شیلف لائف ختم ہو جائے. تو اور دوسرا جو مجھے ایشو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میرے جو مہنگی بجلی کے یونٹس تھے وہ تقریباً 200 تک پہنچے ہوئے تھے. تو میں نے بولا وائی ناٹ یوز دس بیٹری ڈیورنگ دا پیک آور ٹائم. اور اس وقت انورٹر کی بھی میرے وہ اس طرح سے کیپیبلٹی نہیں تھی, میری وائرنگ بھی اس طرح تھی. وہ میں نے زیادہ 4.5 ایئر ریویو میں ڈسکس کیا. جب یہ انورٹر لگے, ان میں ٹائم آف یوز کا اچھی طرح سے میں نے فائدہ اٹھایا, تو میں نے ان بیٹریز کو بھی صحیح سے لاسٹ ایئر سے ڈسچارج کرنا شروع کیا. تو 1 ایئر میرا کنزرویٹیو یوز تھا جس میں نے صرف 35 سائیکلز یوز کیے, اینڈ ان دا لاسٹ 1 ایئر میں نے اپنے یونٹس کو 200-250 سے گرا کر 15-16 پر لے آیا ہوں. اینڈ ابھی بھی کیونکہ ابھی 7:30 بج رہے ہیں اس وقت, یہ پوری لائٹیں, یہ پورا پنکھے, ساری چیزیں, پورا گھر جو ہے وہ ان بیٹریز پہ چل رہا ہے. اینڈ بلیو می لائک, اور جن لوگوں نے گھر میں لیتھیم بیٹریز لگائی ہوئی ہیں, ناٹ جسٹ دس ون, لائک لیتھیم بیٹری کی گیم ہی الگ ہے. تو ٹیوبلر سے اٹس بین ریئلی ویری ڈفرینٹ ایکسپیرینس اینڈ ویری گڈ ایکسپیرینس. یہ تو آپ کے پازیٹیو ہو گئے. ڈر تھوڑا لگا رہتا ہے کیونکہ لیتھیم آئن ہے, اس میں تھوڑا سا ڈر ایک بیک آف دا مائنڈ ہمیشہ رہتا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے فائر سیفٹی کے حوالے سے. بٹ الحمد للہ آئی ہیو سین دا فیکٹری جب آپ بنا رہے تھے, اس میں جو آپ نے سیفٹی میجرز ڈالے ہوئے ہیں وہ ایک تھوڑا سا ایک پیس آف مائنڈ دیتے ہیں. بٹ میرا بھی یہ سوال آپ سے یہی ہوگا کہ آپ نے جو اب سیکنڈ جنریشن LFP پہ آئے اور فرسٹ جنریشن آپ کی جو لیتھیم آئن تھی, کامنٹ سیکشن بہت اچھا رسپانس آیا, جو ویڈیو پہ لوگوں نے بہت آپ کو اپریشیٹ کیا. بٹ ایک کامن سوال جو بہت زیادہ آیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے LFP کیوں نہیں بنائی شروع سے ہی. تو آپ نے یہ لیتھیم آئن بنا کے اب LFP پہ آیا, آپ نے 2 سال کا وہ ڈیولپمنٹ ٹائم بھی لگایا, جس کی وجہ سے شاید بہت سارے کسٹمرز ایک پیریڈ میں تھے کہ جو لینا چاہ رہے تھے, آپ کی پروڈکٹ نہیں لے پائی کیونکہ آپ لوگ تھوڑا سا ہیٹس میں بھی چلے گئے تھے, ویب سائٹ بھی آپ کی ڈاؤن تھی. وہ سارا تھوڑا ایکسپلین کریں کہ واٹ واز گوئنگ آن بیہائنڈ دا سینز اینڈ وائی لیتھیم آئن فرسٹ اینڈ دین LFP. اچھا, اس کو ایکسپلین کروں تو کیونکہ ہم لوگ سولر کی انڈسٹری سے ریلیٹ کرتے تھے, جن لوگوں کو پتہ ہوگا ہمارا DIY پروجیکٹ کے حوالے سے ایک چینل تھا جس کے اوپر ہم لوگ نا اپنے پیشن کو پرسو کرنے کے لیے, وچ واز پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینوفیکچرنگ, ہم گریجویشن کے بعد جو گیپ تھا نا اسے بیسکلی فل کرنا چاہ رہے تھے نا. اس درمیان ہم لوگوں نے اچھی خاصی ڈاکومنٹیشن کی اپنے ورک شاپ کے اندر, پروجیکٹس ویسپا جیسے ہم کور کر رہے ہوتے تھے. اس پوری ڈیوریشن میں نا ہم لوگوں نے یہ چیز بہت اچھے سے سمجھی کہ جب بھی آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہوتا ہے نا, اس کی بیس ہمیشہ آپ بہت اسٹیبل بلاکس کے اوپر رکھتے ہیں نا. مطلب انجینئرنگ کے اندر بہت مشہور سی ایک کہاوت ہے کہ وین یو ہیو
गुड आइडिया तो उसकी बेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए ना, और ये चीज़ लॉजिकल भी है. मतलब अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनके पास कोई रॉकेट साइंस आइडिया होता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना वो बिल्कुल ग्राउंड अप करते हैं, तो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी आपके फेल होने की बढ़ जाती है. वी न्यू दैट ड्यूरिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव बिल्ट इन आवर वर्कशॉप. चीज़ें बनाते कम थे, वो तोड़ते ज़्यादा थे. बट दैट इज़ समथिंग वी डेंट ट्राई टू डू विद आवर फर्स्ट प्रोडक्ट लाइनअप, जो कि हम स्पेशली मार्केट में लोगों को बेचने के लिए बना रहे थे. हमारी पहली प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री से रिलेटेड थी जिसके अंदर हम लोगों ने कोई 6-7 साल गुजारे थे. दैट वाज सोलर इंडस्ट्री. हमारी शुरुआत घरों की वायरिंग से, फिर यूपीएस की वायरिंग से, फिर हम लोगों ने कंप्लीट सोलर के प्रोजेक्ट्स भी किए थे. आई एम टॉकिंग अबाउट 2014-15 की बात कर रहा हूँ ना मैं. और हम लोग फिर ऑटोमेशन में आए, तो इसकी ही अर्निंग से हम अपने वर्कशॉप को पावर कर रहे थे जिसमें हम चीज़ें सीख रहे थे. मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों ने जब अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की ना, तो इन तमाम चीज़ों का निचोड़ हमने इस चीज़ को सेटल करने में लगाया कि बिफोर वी जंप इनटू द प्रोडक्ट डिज़ाइन इटसेल्फ, हम लोग एक स्टेबल, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को बेस करें. चाहे हम लोग अपने कमिटमेंट बड़े बड़े ना करें. हम अक्सर ये होता है ब्रांड्स ना लेटेस्ट की दौड़ में इतनी तेज़ी से लग जाते हैं कि दे फॉरगेट कि उन्हें वैल्यू डिलीवर करनी है अपने क्लाइंट को ना. हम लोगों ने उस टाइम पे लिथियम आयरन फॉस्फेट वाज समथिंग लाइक सोडियम आयन सेल जैसे आज वैल्यू रखते हैं ना, अक्सर लोग उसके ऊपर भी भाग रहे हैं. लेकिन हमारा मोटिव इस सब को रख के यही था कि हम लोग ऑलरेडी जो प्रूवन टेक्नोलॉजी है दैट इज़ लिथियम आयन, हम सब के सेल फोन्स के अंदर इस्तेमाल होती है, सबके लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल होती है और हो रही थी. तो हम लोगों ने उससे एज अ ऑप्शन सेलेक्ट किया. एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर, एक बेहतर ओरिजिन से उठाया, दैट वाज सोनी म्यूराटा, मैन्युफैक्चर्ड इन जापान, ताकि हम लोगों का जो आइडिया है ना उसकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर सिटिंग हेयर विद यू ओवर दिस सेटअप जो हमने 2 साल पहले इंस्टॉल किया था. कि हमारी कमिटमेंट आपसे क्या थी कि हम सिर्फ 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं. इसके करीब तो शायद ट्यूबलर बैटरीज भी ऑफ़र कर रही थी, है ना. कमिटमेंट के हिसाब से तोला जाए तो दोनों चीज़ें शायद, मतलब हमारा ऑप्शन वीक था, ठीक है. और दूसरी साइड पे हम लोगों ने लाइफ साइकिल भी उस टाइम पे आपको कितने क्लेम किए थे? 2000 लाइफ साइकिल. ऐसा क्यों था? ऐसा इसी वजह से था कि जो मैंने डिस्कशन किया ना, उसका फोकस ये था कि हम अपने तमाम क्लाइंट्स के साथ एक छोटा कमिटमेंट करें इंक्लूडिंग यू. हमारा वो कमिटमेंट ज़्यादा फोकस हो पूरा होने के ऊपर, ठीक है. एंड आई थिंक to this date when the warranty period is what we have promised, आपके तमाम चीज़ें सामने कि हम लोगों ने एक चीज़ कमिट करी और उसे ओवर डिलीवर किया. एंड दैट इज़ समथिंग जो हम लोगों ने शुरू में डिसाइड कर लिया था विद लिथियम आयन कि हम एक स्टेबल जर्नी परसू करेंगे. हमारे पास 1000 क्लाइंट्स आए, हमारे पास 100 सेंसिबल क्लाइंट्स आए, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव अप्रोच्ड. लोगों ने इस चीज़ को समझा, आज भी समझते हैं. और हम लोगों ने फिर लिथियम आयन को परसू करके एक स्टेबल बैटरी पैक बनाया. आपने सवाल किया कि अब हम लोग लिथियम आयरन फॉस्फेट की तरफ क्यों आए. हमारा आज भी माइंडसेट सेम है, बल्कि वी हैव गॉट मोर क्लैरिटी एज वेल. जब लिथियम आयन हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे ना, हम लोगों ने लिथियम आयरन फॉस्फेट के मुख्तलिफ सैम्पल्स उस वक्त भी मंगाए हुए थे. इसकी जवाबदेही आपको हमारी वीडियोस की टाइमलाइन करेगी जो हमने फर्स्ट आपकी वीडियो के बाद पोस्ट की थी. उसके अंदर हमारी R&D चल रही थी इस मॉडल के ऊपर जो हमने सेकंड जनरेशन में लॉन्च किया है ना. नाउ समिंग इट अप, हमारा सेकंड जनरेशन का मॉडल भी हमने सिर्फ 1 साल पहले लॉन्च किया आफ्टर 2 years ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल्स. वी हैव मेड श्योर कि हमने जो लिथियम आयन के साथ किया था वही हम लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ करें. पहले अपनी R&D करें, जब हमें चीज़ें ख़राब करनी है ना वो हमारी अपनी वर्कशॉप में होना चाहिए. एंड नाउ विद सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट लाइनअप हमने ये मेक श्योर किया है कि हम फर्स्ट जनरेशन से बेहतर जगह जाके खड़े हों इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फाइंग आवर क्लाइंट दैट इज़ आउट इन द सोलर इंडस्ट्री. तो इनकी जो नई प्रोडक्ट है वो वीडियो के सेकंड हाफ में हम उस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. बट अभी हम इसकी जो करंट प्रोडक्ट है उस पर देखते हैं कि वो क्या 2 साल बाद क्या हाँ खड़ी हुई है, क्या उसकी यानी स्टैंडिंग है. 2000 लाइफ साइकिल आपने क्लेम किया है. 2 साल बाद मैंने समझ लें डेली उसको, जो पिछला साल है, डेली मैंने उसको 8 घंटे डिस्चार्ज किया है. 4 घंटे मेरे पीक आवर्स के, बल्कि कभी कभी 4.5 भी मैं करता था एक टाइम पीरियड पे, और फिर रात को मैं 2-3 घंटे और डिस्चार्ज करता हूँ उसको. तो 8 घंटे डेली आउट ऑफ 24 आवर्स फॉर 1 ईयर. एंड हाउ मेनी लाइफ साइकिल्स हैव वी यूज्ड, और उसकी बैटरी की क्या कंडीशन रही है वैसे ओवरऑल, आप बताएं. ओवरऑल देखा जाए अगर वोल्टेज डिफरेंस में, तो सब में पहले बैटरी का जहाँ से इशू स्टार्ट होता है, लिथियम आयन हो या लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज,
वोल्टेज डिफरेंस, सेल में अगर वोल्टेज डिफरेंसेस आ जाएं आपके तो आपको बैटरी की हेल्थ का अंदाज़ा हो जाता है। बाकी अगर अभी बिल्कुल करंट डाटा शेयरिंग के हिसाब से देखा जाए तो ओवैस भाई की बैंक 2 को हमने कनेक्ट किया हुआ है, 196 साइकिल्स हैं, ये स्क्रीन पे आप अटैच कर दीजिएगा, और देयर इज़ अ वोल्टेज डिफरेंस ऑफ 0.022 और 0.018 विच इज़ नथिंग। और अगर आप इसको देखें तो अभी ये तकरीबन ये जो लोड है हमारा बैटरीज पे ही चल रहा है। ओवरऑल साइकिल यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में जैसे कि अवैस भाई ने बताया उन्होंने यूजेज को कम रखा, क्योंकि एक ट्यूबलर बैटरी का जो यूज़र होता है ना उसकी आदत ये बन जाती है कि वो बैटरी पे ना कम ही स्ट्रेस डालेगा और हर वक्त ना एक केयरफुल पीरियड में रहेगा, लाइक यार बैटरी पे ज़रा सी भी ऊंच नीच ना हो जाए जिसकी वजह से बैटरीज ख़राब हो सकती हैं। इसके बाद जब आप थोड़ा बहुत यूज़ करना शुरू करते हैं लिथियम आयन बैटरीज़ को, फिर आपको बाय द टाइम अंदाज़ा होता है कि उसमें ना फिर आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत है बल्कि आप इसकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस को ना अवेल कर सकते हैं, लाइक इन डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा लोड चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, इस तरह के एक्सट्रीम मतलब यूजेज इससे आप ले सकते हैं। तो अभी लोड उठा रहे हैं इस पे अभी हम तकरीबन पर यूनिट जो है ना वो 850 वाट के करीब लोड हमारा अभी इस वक्त 2 किलोवाट का तकरीबन चल रहा है, ऐसा ही। और अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं फीडबैक करनी, जो रिव्यू है अच्छा रिव्यू मैं बोलूँगा, मुझे कभी भी इस बैटरी ने ये नहीं एरर आया कि आपने मुझसे बहुत लोड ले लिया है। तो इसका आई एम गेसिंग सी रेटिंग बहुत ज़्यादा है इसकी। हमारे यहाँ ना लोग हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट के अंदर देखते हैं। जैसे जब वो ट्रांजिशन हो रहा था लिथियम बैटरीज़ का भी, तो लोग ना लिथियम आयन को सिर्फ ब्लैक के तौर पे देख रहे थे, लिथियम आयरन फॉस्फेट को वाइट, जबकि ऐसा नहीं होता। व्हेन वी वर डेवलपिंग दीज बैटरीज, हमें इससे पहले भी ना अपनी वर्कशॉप के अंदर कोई 6 साल हो गए थे जब हम अपनी डिफरेंट बैटरीज बना रहे थे विद लिथियम आयन, जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा। द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब आप इसकी सी रेटिंग देखते हैं ना, इट एटलीस्ट स्टार्ट विद 1C, जो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट के केस में मैक्सिमम डिस्चार्ज रेटिंग होती है ना। इसको समझना बहुत आसान है। अगर ये बैटरीज जो कि बनी है 10C के सेल से, वी न्यू एट दैट टाइम व्हेन वी वर इंस्टॉलिंग दीज बैटरीज के ये 10C पे रेटेड हैं, और 10C पे हमें 2000 साइकिल्स अगर रेटेड हैं तो हम वही क्लेम करते हैं, बट वी न्यू के दे आर गोइंग टू आउट परफॉर्म। ऐसा क्यों था? हम लोगों ने अपनी वर्कशॉप के अंदर एक्सपेरिमेंट के दरमियान ये चीज़ सीखी थी, और बहुत लॉजिकल है कि अगर मैं 10 kg वेट उठाने का कैपेबल हूँ और मैं 1 kg या उससे कम, ठीक है, 1C या उससे कम उठा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लास्ट एक्सपोनेंशियली लॉन्गर। और यहाँ मैं ये भी मैसेज और लोगों को देना चाहूँगा कि हम लोगों को हर फील्ड के अंदर ना थोड़ा सा फेयर प्ले इस तरह सेट करना चाहिए कि देखें, हम लोग आपके सामने बैठे हैं, बहुत कंजर्वेटिव क्लेम्स दिए थे। उवैस भाई की वीडियो के 2 महीने के अंदर हम लोगों ने वो स्टॉक सेल आउट कर दिया था जो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे साल में भी सेल आउट नहीं होगा। देयर आर जेन्युइन पीपल्स आउट देयर जो कि आपके जेन्युइन क्लेम के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर पावर्ड विद। के हमारे पास आज भी ऐसे लोग आते हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर 10,000 12,000 और 10 साल 12 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी और लाइफ साइकिल्स के क्लेम के बाद ना हम कंफ्यूज होके आते हैं कि ये क्या सिलसिला है ना, इतने ज़्यादा किस तरह साइकिल बढ़ गए। तो इट्स ऑल अबाउट जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है ना बैटरीज बैठा हुआ, उसके पास सिर्फ डब्बे के ऊपर प्रिंटिंग को चेंज करने के अलावा चीज़ नहीं है। बट ये सिर्फ क्लाइंट के लिए नुकसानदेह चीज़ नहीं है। अगर हम यही चीज़ आपको कमिटमेंट करके बेचते कि ये 10 साल की वारंटी के साथ है, इसके 50,000 लाइफ साइकिल हैं, शायद आपने इससे डबल बैटरीज लगा ली होती, लेकिन आज हम यहाँ साथ नहीं बैठे होते, आपकी एक्सपेक्टेशन मैनेज नहीं हुई हुई होती ना। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रांड्स एज वेल कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर तवक्कुल रखें कि हम लोगों का जो रिस्क है ना, जब 20 ब्रांड भी आ जाएंगे, वो हर ब्रांड को अपना मिलना है, हम सबको अपनी मार्केट को अच्छे से इस्टेब्लिश करना है। और ये आपके सामने एग्जाम्पल है, सिंस वी हैव मैनेज द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर क्लाइंट, तो आपका रिज़ल्ट आपके सामने। मेरा आपसे अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आप इतने टाइम से बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपने परचेज़ भी किया था उस वक्त लिथियम के ऑप्शंस आना शुरू हो गए थे ना, यू रीच आउट टू अस, आपने प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन ली, फिर उसे परचेज़ करने का डिसीजन लिया। लोकल कंपनी की तरफ जाते हुए ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो
آج اس ڈیسیجن کو آپ کیسے لیتے ہیں, از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ. بیچ میں ہم لوگ اکثر ابھی بھی یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہماری آدھا ایکسپیرینس نا پروڈکٹ میں نہیں ہے, وہ ہماری سروسز میں, جس کو ہم نے مطلب مور دین 10 سٹیز کے اندر انسٹالیشن اور ڈور اسٹیپ ڈلیوری تک اسٹیبلش کر لیا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بھی ڈور اسٹیپ ڈلیوری اور انسٹالیشن ہوئی تھی, اور اسی ٹیم کو ہم آفٹر سیلس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. سو واز پرچیزنگ اے لوکل برانڈ لیتھیم آئن بیٹریز ورتھ اٹ, اور کیا اس کی آفٹر سیلس کے اندر آپ کو سروسز واقعی میں فائدہ مند ثابت ہوئیں یا نہیں؟ ویری گڈ کویشچن. ٹو بی آنیسٹ میں فیئرلی بات کروں نا, اگر میں آپ کی اس فیکٹری پہ نہیں آیا ہوتا تو میں بہت اسکیپٹیکل ہوتا. میں کیونکہ یہ مطلب ٹھیک ٹھاک 7-8 لاکھ کے اس زمانے میں پروڈکٹ تھا, تو دیٹس اے لاٹ آف منی. اور آف کورس بندہ لین کرتا ہے ٹورڈز این امپورٹیڈ یا کوئی برانڈ ہو, جس طرح آپ کے بڑے بڑے نام ہیں جو چائنا کے ہوں, وہ میں آئی ووڈ ہیو لین ٹورڈز دیٹ. بٹ کیونکہ میں آپ کی فیکٹری پہ گیا, آپ سے ایک طرح انٹریکشن ہوا, پھر ادھر میں نے ساری چیزیں دیکھی, اس کے بلڈنگ بلاکس دیکھے, تو ایک دل میں ایک تو ویسے بھی آیا خیال کہ یار لیٹس سپورٹ دیز گائز, بٹ آلسو جو پروسیسز دیکھے, آپ کا جو ایک ورک ایتھک دیکھا, جو اسٹائل تھا آپ کا, جو اپنی چیزیں جس طرح آپ نے کی ہوئی تھیں, اس سے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس ملا. اینڈ آئی تھنک الاٹ آف پیپل ہو پرچیز ایز ویل, کیونکہ انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی تو اس سے بھی ان کو بہت زیادہ کانفیڈنس ملا. سیکنڈلی ایک اور آئی ووڈ سے کہ میرے کو کانفیڈنس ہے کہ لیٹس سے اس میں, وہ جو ہم نے اس ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ اس میں 7 سیلز ہیں پر سیریز, رائٹ, ایک سیریز خراب بھی ہوتی ہے, تو آئی کین آلویز لائک آسک یو گائز فار 2700 سونی مراٹا سیل اینڈ وی ریپلیس دیٹ. تو ایک بہت ذرا یہ ایک پیس آف مائنڈ ہے کہ اس طرح کی ایک ماڈیولر چیز ہے جو ریپلیسیبل ہے یا اس کو ریپیریبل ہے, ویئر جو امپورٹیڈ چیز ہوتی ہے پھر اس کے یہاں پارٹس ملنا, اس کی سروس یہ وہ اتنی نہیں ہے. آف کورس ڈر تھا کہ آپ لوگ 2 سال بعد ہوں گے بھی یا نہیں, آپ لوگ کینیڈا تو نہیں شفٹ ہو جائیں گے, امیگریشن نہ لے لیں. تو ناؤ دیٹ یو گائز آر ہیئر اینڈ یو آر ہیئر ٹو اسٹے اینڈ ماشاء اللہ یو آر ایکسپینڈنگ ایز ویل, تو اور زیادہ کانفیڈنس آ جانا چاہیے لوگوں کو بھی, اور مجھے بھی اور آ گیا. بٹ آف کورس اس وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ, پتہ ہے بہت سارے پاکستان میں ہیں لوگ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں لوگوں کا, تو اس حوالے سے تو آف کورس رسک تھا, بٹ ایک لے لیا رسک, اب اچھا رہا ہے. 1 سال میں ہماری کتنی لائف سائیکل ہم نے ویسے یوز کی ہے؟ یعنی وہ جو 35 سائیکل تو میں نے پہلے سال یوز کی, سیکنڈ ایئر میں میں نے کتنی سائیکل یوز کی ہے؟ اچھا, سیکنڈ ایئر میں جو آپ نے سائیکل یوز کیا ہے نا, وہ بھی فل سائیکل ڈیلی یوز نہیں کیا ہے, بیکاز ہمیں ایک ہمیشہ ڈر رہتا ہے پاکستان میں کہ لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی بیک اپ آپ نے رکھنا ہے. تو آل دو آپ ٹائم آف یوز کو یوز کرتے ہوئے اب لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ لائک 30% بیٹری, پھر بھی وہ SBU موڈ جسے ہم اکنامک موڈ کہتے ہیں, اکنامک موڈ میں بیٹریز کو 70% استعمال کرنے کے بعد بھی 30% رکھتے ہیں. یہی ہمارا بیچ میں مشورہ ہوا تھا جب آپ نے یہ سیٹنگز کے حوالے سے, تو آپ نے 30% پھر بھی لوڈ شیڈنگ کے لیے رکھا تھا. آل دو لوڈ شیڈنگ اتنی نہیں ہوئی تو وہ 30% آف دا سائیکل نہیں استعمال ہوا. اوور آل دیکھا جائے تو اس ایئر میں سائیکل یوز ہے, بٹ وہ بھی اتنا ڈیپلی نہیں ہے جتنا کیا کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں, آل دو وہ ہمیں لوڈ شیڈنگ کے لیے تھوڑا سا رکھنا ہوتا ہے. تو مجھے اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس پہ زور ڈالوں؟ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ لاسٹ آورز میں جو ہے نا, لائک ہمارا صبح میں جب 7 بجے روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے سولر سے جنریشن, اس سے پہلے ہم ایک ٹائم زون اور سلیکٹ کریں, لائک رات کے 3 بجے سے صبح 6 بجے تک جو ریمیننگ 30% بیٹری بھی رہ گئی ہے نا, اسے بھی یوز کر لیں تاکہ ہمارا میکسیمم ROI ان بیٹریز سے نکالا جا سکے. کیونکہ میجر جو ہماری انڈسٹری میں جائنٹس موجود ہیں نا, وہ تھرو آؤٹ یہی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹری پہ اسٹریس کم سے کم آئے, بٹ یہ بیٹریز بنی ہی اس لیے ہیں کہ سولر سسٹم کا ROI بہتر کیا جا سکے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنا چاہیے میرے خیال میں. اس کی شیلف لائف کتنی ہوگی ان سیلس کی, اور یعنی مجھے کتنا ٹائم ہے میرے پاس, کیونکہ ڈودیز یعنی بیٹریز لیتھیم آئن اور LFP دونوں کا مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ ان کو کنجوسی سے یوز کریں نہ یوز کریں, بیکاز آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں نے اب لگا لی ہوں گی لیتھیم بیٹریز, تو تھوڑا سا گائیڈ کریں اس معاملے میں کہ کیا ہمیں شیلف لائف ان کی کیا ہوتی ہے لیتھیم آئن اینڈ LFP, اور اس کو میں کتنی جلدی یوز کرنا چاہیے, کتنا یوز کرنا چاہیے. شیلف لائف اگر دیکھا جائے تو نارملی 6 سے 8 سال شیلف لائف ہوتی ہے. یہ پریکٹیکلی ہم نے کچھ بہت پرانے سیلس کو رکھ کے بھی دیکھا ہے, لائک ان کے پرانے اسٹاکس کو, تو 6 سے 8 سال جو ہے وہ لیتھیم آئن میں. LFP سیلز بھی اسی کے قریب ہی ہوتا ہے شیلف لائف, بٹ اٹ ویریز. اگر آپ اسے استعمال کریں تو وہ اور بہتر بھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ کنٹینیوس سائیکل میں آپ اس کی کیمسٹری کو یوز کر رہے ہیں. لائک اگر ایک چیز کو آپ استعمال نہیں کریں گے تو اس کا جو کیمسٹری ہے وہ شاید زیادہ ہرٹ ہو,
ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ اسے کنٹینیوسلی ڈیلی نہ بھی کریں بٹ پیریوڈیکلی کنٹینیوسلی اسے استعمال کریں تو وہ بہتر پرفارمنس آپ کو دے گی. یہ بیٹریز پھولنے کا جو ہے وہ لیتھیم آئن میں ہے نا مسئلہ, ایل ایف پی میں نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی ٹیکنالوجی چاہے وہ لیتھیم آئن ہو یا ایل ایف پی ہو, دیکھیں یوزیج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ یوز کس طرح کی جا رہی ہے. اگر اس کے پریکاشنس کو میک شور کیا جائے گا نا تو آپ بہت سے بڑے بڑے برانڈز دیکھ سکتے ہیں ان کا پہلا پاور وال جو تھا نا وہ لیتھیم آئن بیس ہی تھا. سیکنڈلی دے موو ٹورڈز دا لیتھیم آئرن فاسفیٹ ٹیکنالوجی, اور آل دو کہ ہر 2-3 سال بعد بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی آتی جائے گی تو ہمیں اس کی طرف موو ہونا پڑے گا. یہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے کہ 2 سال بعد لیتھیم آئن کو چھوڑ کے لیتھیم آئرن فاسفیٹ کی طرف کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی برانڈ موو ہوتا ہے تو آبویسلی ہر برانڈ یہی چاہتا ہے کہ وہ ویلیو ڈلیور کر سکے, وہ زیادہ سے زیادہ ہی ہونی چاہیے. تو جہاں تک پفنگ کی بات ہے تو اٹ ڈپینڈز آن دا یوزیج. ہمارے بہت سے بڑے بڑے برانڈس کی چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس میں جو ہے نا لیتھیم آئن بیٹریز لگی ہوتی ہیں اور وہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ چیز پف نہ کرے, بٹ اٹ ڈپینڈس کہ وہ اگر بہت عرصے بھی رکھی رہیں تو وہ پف کر جاتی ہیں. تو لیتھیم بیٹریز کو کنٹینیوس سائیکل میں رکھنا ضروری ہوتا ہے, اور اگر اس کو نہیں رکھتے آپ کنٹینیوس سائیکل میں تو دیر از اے اسٹوریج موڈ جس میں آپ نے اس بیٹری کو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہو. ایل ایف پی بھی پف کرتا ہے, اٹ ڈپینڈز آن دا یوزیج. ایل ایف پی زیادہ پف کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو لیتھیم آئن سلینڈریکل سیلس. مجتبیٰ نے جو ایکسپلین کرا اس کو آسان طریقے سے اگر کنکلوڈ کر دوں, آپ نے اگر 10 سیل فون ابھی تک استعمال کیے ہوں گے نا تو اس کے اندر سے شاید اگر آپ کے ساتھ یہ کیس ہوا ہے تو صرف وہ والا سیل فون بیک سے کھل گیا ہوگا جو آپ استعمال نہیں کرتے تھے, وچ مینس کہ آپ جس چیز کو ٹاکنگ اباؤٹ لیتھیم آئن کنٹینیوسلی سائیکل نہیں کر رہے لائک اوور اے پیریڈ آف 3-4 months, اٹ ٹینڈس ٹو ڈراپ اٹس وولٹیج, اور ایک سرٹین وولٹیج کے نیچے جا کے کوئی بھی بیٹری کچھ ایسے کیمیکل ریئیکشن کرتی ہے جو کہ اس کی ہیلتھ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے. دس از ویلڈ فار ایوری کائنڈ آف کیمسٹری ایز فار ایز بیٹریز از کنسرن نا. تو کنٹینیوس لائف سائیکل میں رکھنا از اے گڈ تھنگ فار اینی تھنگ دیٹ یو ول ٹاک اباؤٹ. آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر جو آپ لوگ ہیں اس ویڈیو سے یہی سیکھ لینا, اس سے آپ کی شاید لاکھوں کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ اور بچت ہو سکتی ہے, بیکاز آئی تھنک اس کے بارے میں زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے اینڈ وی شوڈ میک مور کانٹینٹ اباؤٹ دس. لائک بہت سے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ لیتھیم بیٹریز لگائیں یا ٹیوبلر بیٹریز لگائیں, انہیں اس کا یوزیج کی پریکٹیکلٹی کا نہیں پتہ ہوتا. لائک انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جیسے اویس بھائی نے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے سولر سسٹم کو لگانا اس سب ڈیوریشن میں سیکھا. تو یہ سارا ایک لرننگ کرو ہوتا ہے, اس میں آپ کو اگر آپ اپنے اس لرننگ کرو کو شارپ کر لینا پہلے ہی تو آپ کی ہر پروڈکٹ جو ہے نا وہ بہتر پرفارم کرتی ہے. تو بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی بیٹریز کی سیٹنگ کیا ہے, کیا وہ صحیح طریقے سے یوز کر رہے ہیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ بالکل اسٹریس نہ ڈالے ہوئے اسے ان دا لانگ ٹرم چلا سکتے ہیں. آپ اسے ایک ماڈریٹ یوزیج کے درمیان اس سے اچھی پرفارمنس لے سکتے ہیں. یہ تو ہم نے کافی انفارمیٹیو باتیں کر لی ہیں, آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ لوگوں نے اپنی نالج شیئر کی ہے ہمارے ساتھ, اینڈ آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا اس سے. بٹ آپ مجھے تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو ریوائنڈ بیک ٹو 2023. میری ملاقات ہوئی آپ سے اور پھر ہم نے وہ ویڈیو بنائی, اس کے بعد جو رسپانس آیا, آپ نے کہانی مجھے بتائی نا, مجھے بھی یاد رہتی جو آپ نے بیلکنی میں وہ ویڈیو دیکھی 1 اگست جو اسمائل آئی, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی. پھر آپ نے جو بہت ساری مجھے انسپریشنل سٹوریز بتائی ہیں جو لوگوں نے رسپانس دیا ہے, اس میں سے کوئی اگر آپ 1-2 واقعہ بتانا چاہیں. اور پھر بہت ایک اور جو نیگیٹو سائڈ وہ یہ تھی کہ آپ کی ویب سائٹ کریش ہوئی, آپ کی بہت عرصے تک ویب سائٹ نہیں تھی, تو بہت سارے جو لوگوں نے ویڈیو دیکھی وہ ویب سائٹ پہ گئے, ان ویب سائٹ ہی نہیں تھی. تو کامنٹس میں لوگوں نے بولا کہ یار ان کی کمپنی ہے بھی یا نہیں ہے. تو واٹ واز گوئنگ آن بیہائنڈ دا سینس, لوگوں کو لگا تو آپ غائب ہو گئے ہیں, کیا ہو گیا. اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی بولا آپ بنائیں تو ویڈیو فالو اپ بنائیں, اس کا ہوا کیا ہے. تو اب ہم آئے ہوئے, تو آپ بتائیں کیا ہوا کیا تھا ویڈیو جانے کے بعد. صحیح. اچھا, ویڈیو پبلش ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگ بھی اپنے مختلف پروجیکٹس یوٹیوب کے اوپر ڈاکومنٹ کرتے تھے, تو ہم لوگوں کو یہ تو اندازہ تھا کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ بنائیں, جسٹ بی کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ اف یو پٹ اے لاٹ آف ایفرٹس ان دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ, جو کہ ہم لوگوں نے کیا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے امپلیمنٹیشن اس طرح کی کہ ہم انفیکٹ سید اویس علی نے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھا تھا. جی, اویس بھائی نے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھا تھا, ہمیں ایک میل کی تھی, ہم اسلام آباد آئے ہوئے تھے, ہماری ملاقات ہوئی تھی. اس درمیان ہی ہم لوگ بتا رہے تھے اویس بھائی کو کہ واٹ وی آر فوکس ٹورڈز نا. ہم آلریڈی پاور پیک بنا چکے تھے, اس کی انسٹالیشنس کر رہے تھے, اور یہ انسٹالیشن اپنے کسٹمر جو ہم لوگوں نے سولر انڈسٹری میں گین کیے تھے
since they were confident on us, तो हम लोग उनके पास इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे थे. इसी सारे डिस्कशन के दरमियान स्टूडियो बंद हुआ है. बैटरीज़ का बैकअप अगर आपको याद हो तो वो फ्लक्चुएट कर रहा था ना. देन वी पिच उवैस भाई के हम लोगों की प्रोडक्ट अगर आपको रिक्वायर्ड हो जस्ट गिव इट रिव्यू, आप टेक्निकल डिटेल्स देखें एंड आई थिंक इट्स द टाइम टू स्विच टुवर्ड्स लिथियम बैटरीज ना. फिर हमने उसकी एग्जीक्यूशन की, वो वीडियो आई 1.5 साल पहले. उस वीडियो से आने से पहले भी 6 महीने आपके पास बैटरीज काम कर रही थी ना. तो हम लोगों को बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज थी, लेकिन ऑब्वियसली नो बडी नोज़ एवरीथिंग ना. तो जहाँ तक वेबसाइट और दूसरे मामलात हैं उसके अंदर हम काफ़ी डिपेंडेंट थे ऐसे. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सिंस वी वर अ स्टार्टअप, हमने अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की थी. तो आप दुनिया में किसी को भी उठा के देख लेंगे ना, हर स्टार्टअप के साथ कुछ चीज़ें फेल होने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें सक्सेस होती हैं. जो फेलियर थे ना वो ऐसी चीज़ें थी जिसने हमारे क्लाइंट्स को नहीं इफ़ेक्ट किया, और वो मोस्टली वेबसाइट और इन चीज़ों से रिलेटेड थे जो कि कुछ टाइम के लिए इनकन्वीनियंस थी, बट वी हैव फिक्स्ड इट. जहाँ तक इसके पीछे की बात है कि क्यों फेल हुआ, ऑब्वियसली द रिस्पॉन्स वाज इनॉर्मस. सही है, हम लोगों ने जिस तरह रीच आउट किया है, मुझे याद है पहले 3 दिन थे, बल्कि इनफैक्ट वीडियो पब्लिश होने से पहले जब मैंने रात को बैठ के वो वीडियो देखी है, वी ऑल हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन इट. सैयद उवैस भाई ने उसको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया था. तो हम लोग भी ना एक दूर से बैठ के मैंने देखा कि हम लोग इतने टाइम क्या काम कर रहे थे, और फाइनली इट्स अबाउट टू गेट आउट इन द पीपल एंड दे आर गोइंग टू डिसाइड के वेदर वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम और नॉट. एंड बिलीव मी, अगर मैं उस दिन अपने आप को बता सकता होता ना, तो आई एम गोइंग टू टेल अब्दुल समद के बेटा बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज रिस्पॉन्स इज़ आउटस्टैंडिंग. हमने साल भर में जो गोल बनाया था वो 2 महीने में हमने अचीव कर लिया था इन टर्म्स ऑफ सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स, बिकॉज उस वक्त वी वर ऑल इन. और हमारी प्रोडक्ट ना सिर्फ अच्छी सेल आउट हुई थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के उवैस भाई को रीच आउट करने का मकसद भी एक ये था कि हम लोग रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट करें, विच अ लॉट ऑफ ब्रांड्स मिस. और इस चीज़ को मिस करने से क्या होता है, मैं अक्सर हम लोग डिस्कशन में कहते हैं, बिकॉज वी आर फेलो क्रिएटर्स एज वेल, कि किसी के ना 10,000 व्यूज़ किसी के 10 मिलियन व्यूज़ से इनफैक्ट बेहतर होते हैं. ठीक है, सो दिस सम्स अप द रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग, ड्यू टू विच अ बंच ऑफ थिंग्स फेल्ड, बट थैंकफुली नॉट द प्रोडक्ट इट सेल्फ. एंड उसका रिव्यू तो ये पूरा शूट हो ही रहा है, एंड इट्स बीन वर्किंग सो परफेक्टली कि हम इसकी लाइट में बैठ कर. आपने बहुत पाकिस्तान घूम लिया मुझे लगता है. कहाँ कहाँ से आपको ऑर्डर आए, थोड़े से बताएं. कौन कौन से शहर आप घूमे हैं, कोई क्लाइंट्स के बारे में, और जो आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी कोई आए हैं या उनके बारे में अगर आप शेयर करना चाहें तो. कराची से लेके आज़ाद कश्मीर तक, मर्दान, पेशावर, चित्राल, बलूचिस्तान, बहुत से शहरों के नाम ही तब पता चले जब ऑर्डर्स आए और जब वहाँ डिलीवरीज़ कराई. तो बहुत से ऐसे भी शहर थे जिनमें 2-2 हफ्ते बाद प्रोडक्ट डिलीवर हुई है, बट डिलीवर हो गई. तो बाद में पता चला कि वो राजस्थान, चच, हजरो, ये मुझे नाम ही नहीं अटक, पता थे. और ये सही है, बट हमें नहीं पता था. तो यहाँ भी और ऑर्डर्स आए. इसके अलावा बहुत सा नया एक्सपीरियंस मिला. कुछ कस्टमर्स ऐसे भी मिले लाइक जो उवैस भाई की वीडियो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं देख पाए थे, और उन्होंने लेड एसिड बैटरीज गलती से ऑर्डर कर ली थी, और उसका हमारे पास कुछ डाटा है जिन्होंने 1 हफ्ते में वो लेड एसिड बैटरीज कोशिश की कि वापस होके वो पावर पैक उनकी जगह रिप्लेस करने. और ऐसा रिज़ल्ट हमने एक नहीं 2-3 कस्टमर्स के पास देखा, जिसमें से एक कराची में और एक लाहौर में मौजूद थे. और हमारा उनका मतलब डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन भी हुआ. ये चीज़ हमने कंफर्म भी की. दैट इज़ सो सरप्राइजिंग कि कोई नई ट्यूबलर बैटरीज ले ले और वो आपको सपोर्ट करने के लिए नुकसान में ट्यूबलर बैटरीज बेच के आपको सपोर्ट करने के लिए पावर पैक दोबारा ख़रीदे. और ऑब्वियसली वो उसे पे ऑफ करेगी क्योंकि उसने एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ स्टेप लिया है. तो इस तरह का रिज़ल्ट था. और इसके अलावा जहाँ तक कॉर्पोरेट रिस्पांस की बात है, वो बाय द टाइम कॉर्पोरेट रिस्पांस भी आया है वीडियोस के थ्रू. तो उसके हिसाब से भी हमारी कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रही है.
جو کہ انرجی اسٹوریج سسٹم کے علاوہ ہے. ٹاکنگ اباؤٹ کارپوریٹ کلائنٹس, ہم لوگوں نے نادرا اور میجر ٹیکسٹائل جائنٹس جو کہ کراچی کے اندر لوکیٹڈ ہیں, دے ہیو آلسو گون تھرو دا ویڈیو, آلدو ان کی ریکوائرمنٹ انرجی اسٹوریج سسٹم سے ریلیٹڈ نہیں تھی, بٹ بہت بڑی انڈسٹری ہے جس کے اندر لیتھیم آئن بیٹریز لگنی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فورک لفٹس ہو گئیں, ٹیل لفٹس ہو گئیں, جو کہ انڈسٹری کے اندر پاور ہوتی ہیں, اینڈ وی ہیو سکسیزفلی ایگزیکیوٹیڈ آر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ان دیٹ سیکٹر ایز ویل. ہم اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلڈ ویڈیو کریں گے. موونگ فارورڈ, یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز میں جو ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے, ہم نے ویڈیو کا لانچ اور تمام چیزیں ڈسکس کریں. ویڈیو لانچ بھی ہو گئی تھی نا, تو اس وقت ہم لوگ لٹرلی یہ سوچے بیٹھے تھے, آلدو وی نیو کہ اس کا رسپانس انشاءاللہ پازیٹیو آئے گا. ہم نے ساری چیز ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دکھائی ہے. وی ور لٹرلی سو اسکیئرڈ کہ ہم لوگوں کی اس سے پہلے کی جتنی محنت تھی نا, وہ ہم لوگوں نے اس اسٹاک کو بنانے کے اندر لگائی تھی, جو کہ ہم اس ویڈیو کے بعد میں نے ذکر کیا کہ 1 سال کا گول رکھے بیٹھے تھے کہ اسے سیل کر دیں گے نا. 1 روپیہ ہمارا اس کے اندر انویسٹڈ تھا, ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ پھر بھی اس چیز کو لے کے اسکیپٹیکل تھے کہ یار ہم اتنی مہنگی پروڈکٹ پاکستانی مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کر رہے ہیں, وہ بھی ایک لوکل برانڈ کے طور پہ, اور ساری چیزیں دکھا رہے ہیں. اچھا برا جو کر رہے ہیں وہ تو پبلک ڈیسائیڈ کرے گی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگ آن لائن مارکیٹ کے اندر اتنی مہنگی چیز خریدیں گے. اینڈ نمبر 2 کہ وہ شاید ہی ہماری پروڈکٹ کو ایکسپیرینس کریں اور پرسو کریں. مجھتا نے کچھ ایکسپیرینسز بتائے, میں اس کو سم اپ کرتا ہوں, ہم ساری ڈیٹیلز نہیں بتا سکتے. ہیئر آئی ووڈ لو ٹو تھینک یو فرام دا باٹم آف آر ہارٹس, بیکاز جس طرح کا ہم لوگوں کو رسپانس ریسیو ہوا ہے نا, اٹ از امیزنگ. وہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ہم لوگوں کو مطلب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی لوگوں کی طرف سے عزت اور رسپیکٹ ریسیو ہوئی. دس برنگز دا ہول کانسیپٹ. ہم اکثر نیگیٹیوٹی کو ڈسکس کرتے ہیں نا, یہ تو پورا ڈیوریشن ہی ایسا تھا جس میں پاکستان کا سارا سین نیچے کی طرف جا رہا تھا. اس کے درمیان ہم نے ایسی ہوپ آف لائٹ آبزرو کی ہے نا اپنے ہی لوگوں سے, کہ لوگوں نے لٹرلی, میں بتا رہا ہوں, لوگوں نے مطلب اپنے پاس سے ایسی بیٹریز, لیتھیم بیٹریز کی میں بات کر رہا ہوں, کہ انہیں کسی آفس کے تھرو مل رہی تھی یا کہیں سے مل رہی تھی, ہاف پرائسز آف پہ ان کا آفس آفر کر رہا تھا یا اس طرح کا سلسلہ. انہوں نے اس انسینٹیو کو چھوڑ کے ہماری بیٹریز خریدی ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں کو ہمیں لٹرلی, میں اپنی اچھائی بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ چیز آپ کو دکھائی دے گی کہ ہماری آڈینس, میں ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے پاکستانی لوگوں نے ہمیں آؤٹ آف دی وے جا کے ایسے سپورٹ کیا کہ دیر واز اے کسٹمر جس نے بیٹریز پرچیز کر لیں, ٹھیک ہے. اس سے کمپنی واپس نہیں لے رہی فار دا آبویس ریزن. اس نے کہا یار میں ان بیٹریز کو رکھ لوں گا لیکن میں لگاؤں گا پاور پیک. وی ور لائک کہ سر آپ نے مطلب مورلی ایک چیز الاؤ نہیں کرتا نا کہ ہم اور ان کو برڈن کریں. ایک کیس تھا, وہ ہمارے بلکہ 2nd جنریشن کے بھی اب کسٹمر ہیں. ہی از فرام حیدرآباد. انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا تھا اس ڈیوریشن میں. 1 مہینے بعد انہیں انسٹالیشن کروانی تھی. انہوں نے ہم سے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے. ہم نے انہیں منع کیا کہ بھئی ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ جب ڈلیوری انسٹالیشن ہو رہی ہے اس کے قریب کے دنوں میں ہی اس پورے پروسیس کو نمٹائیں. لیکن پیپل ہیو ٹرسٹڈ اس انارمسلی, اور یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا کہ ہم لوگ اس کے اندر فوکس. وی ور لٹرلی کنفیوزڈ کہ لوگ ہم پہ اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک برڈن فیل ہونے لگتا ہے کہ یار اگر میں یہاں پہ اپنی پہلی پروڈکٹ کے ساتھ فیل ہو گیا تو ناٹ اونلی دا ریپوٹیشن آف دا کمپنی گوز ڈاؤن, بٹ مور دین دیٹ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوگا. نو ڈاؤٹ ہم لوگوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں, بہت ساری چیزوں میں سیکھا ہے. انفیکٹ میرا اور مجتبیٰ کا پاور پیک اور دوسرے وینچرز میں چیزوں کو توڑنا اور بنانا ہی ہے. لیکن وی آلویز فوکس کہ یہ جو ٹرسٹ ہے نا یہ قائم رہنا چاہیے. اینڈ مطلب ہیوج رسپیکٹ ٹو آل دا سپورٹیو پاکستانی پیپل آؤٹ دیئر جو اس طرح کے وینچرز کو آل آؤٹ جا کے سپورٹ کرتے ہیں. اور وہ کمپنیز جو اس طرح کے اسٹیپ لے رہی ہیں نا, ہمارے پاس تو بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کا آپ سمجھیں چانس نہیں تھا. لیکن ٹو آل آف یو ہو آر گوئنگ ٹو لانچ یور پروڈکٹ میڈ ان پاکستان, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیر از اے ہیوج رسپانس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اچیو اف یو فوکس آن دا رائٹ تھنگس. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ یو ول سکسیڈ ان دا لانگ رن.
بہت ہی اچھے موقع پہ یہ ہم سیکنڈ سیگوے پہ چلتے ہیں، اور یہ ہے کہ اب آپ نے جو لاسٹ 2 ایئرز میں آپ کو جو رسپانس ملا اس کے بعد آپ نے کیسے گرو کیا، اور آپ کی جو نیکسٹ پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے. تو لیٹس چیک آؤٹ کہ انہوں نے اب کیا پروڈکٹ بنایا ہے. تو یہ تھا فرسٹ جنریشن کا اوور ویو، اینڈ آئی واز سو ہیپی ود اٹ کہ میں نے سیکنڈ جنریشن بھی لگوا لی ہے. تو اب ان سے پوچھتے ہیں جی واٹس سو ڈفرنٹ اباؤٹ دس بیٹری دین دا ون دیٹس ان مائی ہوم. سب میں پہلے تو ٹیکنالوجی چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے پاس ڈیزائن تھوڑا کمپیکٹ ہو گیا ہے. کم اسپیس میں وی کین ایڈ مور کیپیسٹیز. لائک اگر آپ اپنا پچھلا ویریئنٹ دیکھیں 6.4 کلو واٹ کا تھا، اور اس سے کم اسپیس میں لائک یہ 5 کلو واٹ آر کا یونٹ ہے ود دا امپروو لائف سائیکل. پہلے 2000 ہوتے تھے، اب 3500 ایٹ لیسٹ ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ اس میں وائی فائی اور بلوٹوتھ کی کنیکٹیوٹی ہے اگر فیچرز کی ہی بات کی جائے، اور ایکسٹرنل ڈسپلے ایڈ ہو گیا ہے جس پہ آپ بہت سی انفارمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ کے انورٹر پہ اسکرین نہیں ہے، جو کہ بہت یوزفل ہوتی ہے اس کیس میں. سیکنڈلی اس کے علاوہ ہمارے پروسیس میں بھی کچھ سمجھ لیں فیچرز ایڈ ہوئے ہیں، لائک لیزر ویلڈنگ ٹیکنالوجی، جو کہ ایک ڈیزائن کو اوور آل جیسے کہ 5 سال کی وارنٹیز موجود ہیں، اس میں جو ہے نا وہ سسٹینیبلٹی دیتی ہے. لائک پہلے ہم اسپاٹ ویلڈنگ پہ تھے، اب ہم لیزر ویلڈنگ پہ ہیں جو کہ الومینیم بس بار کے تھرو ہو رہی ہے. اور ہماری آٹومیٹڈ اسمبلی لائن ہے جس پہ میک شور یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی سیل ہمارا لیزر ویلڈ ہو رہا ہے وہ اتنی لمبے ڈیوریشن میں بیٹری میں جو ہے نا وہ پرفارم کر سکے. اچھا، جیسے مجتبہ نے ڈسکس کیا کہ ہم لوگ کن مختلف پروسیسز کا استعمال کر رہے ہیں، پچھلے جتنے بھی ڈیوریشن کے اندر ہم لوگوں نے سیکنڈ جنریشن کی پروڈکٹ لائن اپ ڈیولپ کیا آفٹر انسٹالیشن آف فرسٹ جنریشن پروڈکٹ لائن اپ ایٹ اویسس بھائی ہوم اور مختلف جگہوں پہ. تو ہم لوگوں نے اس پورے ڈیوریشن میں ایک چیز پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے، دیٹ از انویسٹنگ ہیویلی انٹو مشینری اینڈ اکوپمنٹ ٹو میک شور کہ ہم لوگ اب جتنی بھی پروڈکٹس بنائیں وہ ہماری چائنیز کمپیٹیٹر کے مقابلے میں نہ صرف ان کے برابر کھڑے ہوں بلکہ ان سے اوپر جا کے وہ اسٹینڈ لیتے ہوں. اویس بھائی جی آپ نے بڑا اچھا سیگوے دیا مجھے کہ چائنیز کمپیریٹرز جب آپ نے لانچ کیا تھا تب آپ کا کمپٹیشن تھا ایسڈ بیٹریز، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے ایک کمپٹیشن دیا. اب آپ کا کمپٹیشن بہت سخت ہے. یو آر کمپیٹنگ اگینسٹ چائنیز امپورٹس، چائنیز پروڈکٹس، اور ود ان دا سیم کیٹیگری. تو وائی شوڈ یعنی کیوں لوگ جو ہیں وہ پاور پیک خریدیں اوور دا چائنیز امپورٹڈ بیٹریز؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا، اس کا میں سمپل سے جواب دوں گا تاکہ لوگوں کو بھی ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہو. جب ہم لوگوں نے انیشلی فرسٹ جنریشن پاور پیک کی لانچ کی تھی تو کیونکہ ہم اپنی پہلی پروڈکٹ لانچ کر رہے تھے اس وقت وی ور اسکیپٹیکل کہ دیر آر گیپس دیٹ وی ور ناٹ ایبل ٹو فلفل ہماری بیٹریز کو. اس وقت ہم لوگوں نے خود اسٹیٹ کیا تھا کہ کمپیئر ٹو دا لیتھیم بیٹریز اویلیبل ان دا مارکیٹ، ہم شاید چائنیز کے مقابلے میں اگر وہ 20 پہ اسٹینڈ کرتی ہیں تو ہم 18 نہیں 17 پہ ضرور اسٹینڈ کرتے تھے. آج ود آل دا پروسیسز دیٹ وی ہیو امپلیمنٹڈ آن آر پروڈکشن لائن، ود آل دا مشینری دیٹ وی ہیو انویسٹڈ ان، وی آر میکنگ شور کہ ہم جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں نا وہ کمپیٹیٹر کے کم از کم ساتھ کھڑی ہوئی ہے یا اس سے اوپر ہے. اس کی وضاحت جو ہے آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم اپنی پوری پروڈکشن لائن دکھائیں گے، جیسے کہ ہم ہمیشہ سے اپنے پروسیسز کو ٹرانسپیرنٹ رکھتے آئے ہیں ٹو میک شور واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو پرچیز از ویلیو فار منی ایز اپوز ٹو پاور پیک دیٹ از اے لوکل برانڈ. جب بھی کوئی امپورٹر پروڈکٹ منگاتا ہے نا اس کا فوکس کبھی بھی ویلیو جنریشن یا ویلیو پروویژن نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فوکس کرتے ہیں ماس مارکیٹ کے اوپر اور وہاں سے وہ ریورس انجینئر کر کے چائنا کی مارکیٹ کو اپروچ کرتے ہیں تاکہ وہ اس سرٹین بجٹ کے اندر اپنی پروڈکٹ کو پروکیور کر سکیں. دیٹ از وائی پاور پیک ایز اے لوکل برانڈ از ویلیو فار منی، اور ہمارا جتنا بھی سروسز کا نیٹ ورک ہے دیٹ از ایڈنگ مور ویلیو ٹو دا ہول تھنگ. ٹھیک ہے، ایک اور سوال فار پبلک انفارمیشن اور آپ کے سے بھی ریلیٹڈ اس طرح ہے کہ اب آپ کو بیٹری جو ہے لیتھیم آئرن فاسفیٹ جو آپ کی کیمسٹری ہے اس میں آپ کو ہر پرائس رینج میں جو ہے نا بیٹری مل جاتی ہے. 1 لاکھ روپے سے لے کے 5 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے میں مل جاتی ہے. تو واٹ از دا ڈفرینس؟ کیونکہ باہر سے تو باکس ہے، اندر سے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. تو اس پہ آپ تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیں، اور اس میں آپ یہ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں نے اندر جو ہے اس ٹھیک ہے باہر سے تو بہت خوبصورت ہے، اس کے اندر کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ اے گریڈ لگی ہوئی ہے، بی گریڈ ہے، کس کمپنی کی لگی ہوئی ہے؟ اس کے اندر جو آپ نے پروسیسز ہیں جس نے بھی آپ بتائیں کہ کون آنسر کرے گا اس کو. ویس بھائی فرسٹ آف آل دیکھیں بیٹری کا سب میں مین کمپوننٹ جو ہے وہ اس کے سیلز ہیں.
لائک وی ہیو ڈسکس کہ اس میں اے گریڈ کے سیلز استعمال ہو رہے ہیں، ای وی ای کے جو ٹاپ ناچ برانڈز میں سے آتے ہیں، اے گریڈ کے سیلز. اس کے علاوہ اس میں بی ایم ایس ہے جس کی آپ کمیونیکیشن اپنے پچھلے سیٹ اپ میں بھی میک شور کر چکے ہیں، جو مائکرو انورٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ مارکیٹ میں جتنے بھی انورٹرز اویلیبل ہیں 95% اس کے ساتھ ہماری بیٹری کمپیٹیبل ہے. یہ بھی آپ کو میک شور کرتی ہے کہ بیٹری میں کس لیول کا بی ایم ایس انٹیگریٹ ہوا ہوا ہے، جو کہ آل اوور دا مارکیٹ جو ہمارے پاس انورٹر اویلیبل ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتا ہو. کیونکہ کسٹمر کو لینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے پروڈکٹ کہ اس میں کیا جو ہے نا وہ کمیاں رہ گئی ہیں. اس کے علاوہ اس کی بلڈ کوالٹی جو کہ ہم میک شور کرتے ہیں، کیسنگ مینوفیکچرنگ جو کہ ہمارے کراچی والے پلانٹ پہ ہوتی ہے، اس میں ریپلیسیبل کارٹریج کا بھی آپشن ہے، جو کہ ان دا لانگ ٹرم آپ کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ آپ اپنی بیٹریز کے جب سیل کو ویئر آؤٹ کر دیں گے آفٹر 5 ایئرس تو اس میں آپ 20% یا 30% کاسٹ بچا سکتے ہیں، اس کی کیسنگ وہی رکھ کے اس کی سیل کی کارٹریج کی ریپلیسمنٹ کروا کے، جو کہ پاور پیک یہ آپشن دیتا ہے. اس کے علاوہ مارکیٹ میں جتنی بھی کیسنگز اویلیبل ہیں، لائک چائنا سے جو بیٹریز آ رہی ہیں وہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہیں، وال ماؤنٹ ڈیزائن ہے، بٹ کیسنگ کی لو کوالٹی، ایل ایف پی سیلز کا جو انٹرنل کیج ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ 5 سال چلتا ہے، تو وہ اس کی کاسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہر جگہ کاسٹ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے. اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ای وی کا سیل لگایا ہے، اس کو ویریفائی کرنے کی کوئی طریقہ ہے؟ ناٹ جسٹ وتھ جو بیٹری، وتھ اینی تھنگ ان دا مارکیٹ. تھوڑا سا کنزیومر کو اگر ہم گائیڈ کریں. ای وی آپ نے بولا بڑی اچھی کمپنی ہے، بی وائی ڈی ایک اور اچھی کمپنی ہے، تو یہ دونوں مطلب سی اے ٹی ایل یہ برابر کے ہیں سارے سیل مینوفیکچررز. تو آپ نے بولا ای وی ای، از دیر اینی وے ٹو چیک کہ واقعی میں کیا اندر لگا ہوا ہے؟ اور کسی اور چائنیز کے پاس جائیں بیٹری مینوفیکچر کے پاس تو کیسے، ہاؤ ٹو میک شیور؟ دیکھیں، لوکل برانڈ کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. اس کے اندر ہماری ایک اسٹرینتھ یہ ہے، اویس بھائی کو بھی ہم ان کی انوائس کے ساتھ اس بیٹری کے اندر جتنے بھی سیلز استعمال ہو رہے ہیں جو کہ لیتھیم آئرن فاسفیٹ سیلز ہیں، بہت اسٹینڈرڈ بہت مشہور پیکج ہوتا ہے، مختلف کمپنیز بنا رہی ہیں اور مختلف کوالٹیز اور گریڈنگ کے اندر وہ بنا رہی ہیں. جیسے جیسے آپ ان دونوں فیکٹرز کو چینج کرتے ہیں تو آپ کی پرائسنگ اور اوبیسلی کوالٹی کے اوپر ایک سگنیفیکنٹ فرق پڑتا ہے. یہی سگنیفیکنٹ فرق جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا پرائسنگ کا، اس میں بھی بائر کو ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ پرچیز ڈیسیجن لیں تو آپ کو کسی بھی کلیم کی اوتھینٹسٹی چیک کرنا بہت ضروری ہے. ان دس پرٹیکولر کیس جتنے بھی ایل ایف پی سیلز مینوفیکچر ہوتے ہیں چائنا کے اندر، نمبر 1 تھنگ، آپ اگر اس کا برانڈ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ اور اس کا گریڈ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہر پرٹیکولر سیل کے اوپر ایک بار کوڈ ہوتا ہے. اس بار کوڈ کے تھرو آپ تمام چیزیں ویریفائی کر سکتے ہیں. پاور پیک کیونکہ تمام چیزوں کو یہیں پہ ڈیزائن اور مینوفیکچر کر رہا ہے، تو ہماری مجتبہ نے ذکر کیا کہ آٹومیٹک پروڈکشن لائن ہے. ہماری اس پروڈکشن لائن کے شروع کا ہی ایک اسٹیپ یہ ہے کہ ہم لوگ تمام سیلز جو کہ بیٹری کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بار کوڈ نوٹس کر کے پورے اپنے سسٹم کے اندر انٹری کرتے ہیں، جسٹ ناٹ اونلی ٹو آفر واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بٹ آلسو ٹو میک شیور کہ ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں دے آر اپ ٹو دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈس اویلیبل ان دا مارکیٹ. دیٹ از ہاؤ لاجیکلی وی اپروچ آر کلیمس. اور کلیم کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے جتنی بھی بیٹریز یہ مینوفیکچر کی ہیں، ایون دس ون اسٹینڈز اپ ٹو دا اسٹینڈرڈس دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی کتنی آپ وارنٹی دے رہے ہیں، کتنی لائف سائیکل جو آپ کلیم کر رہے ہیں ورسز مارکیٹ کیا آپ کو آفر کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. فی الحال ابھی پاور پیک 5 ایئرس کی ریپلیسمنٹ وارنٹی کے ساتھ آتی ہے. جہاں تک لائف سائیکل کی بات ہے تو ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، بٹ ان شارٹ 3500 لائف سائیکلز کلیم کرتا ہے ان سیلز کا مینوفیکچررز. باقی جہاں تک بات ہے مارکیٹ میں آپ کو 6000 اور 8000 لائف سائیکل کے کلیم کے ساتھ بھی بیٹریز مل جائیں گی. بٹ اگر ان کو ایکچوئل کنڈیشنز میں دیکھا جائے یا پھر پاکستان کی کنڈیشنز کے حساب سے کمپیئر کیا جائے تو یہاں لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے، پلس ٹیمپریچرز، ہیومیڈیٹی اور بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو 8000 لائف سائیکلز اچیو کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ 3500 لائف سائیکلز ایک ایسی فگر ہے جو کہ نارملی اچیویبل ہے، بٹ 8000 لائف سائیکل از لائک آپ آئیڈیل کنڈیشن میں اچیو کر سکتے ہیں. جو ٹیسٹنگ رپورٹ ہوتی ہے اس میں 0.2 سی ڈسچارج ہوتا ہے، 0.2 سی چارج ہوتا ہے. تو بظاہر تو سیل 1 سی ڈسچارج پہ آ رہا ہوتا ہے لیتھیم آئن بیٹریز میں. یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ جب بھی آپ اپنے انورٹر کی بیٹری لیں اس میں میک شیور کریں کہ وہ 1 سی چارج اور ڈسچارج ہو یا اس سے تھوڑا زیادہ ہو. تو
0.2 سی ڈسچارج پہ جا کے ایکسیپشنل ہمیں کیا کہتے ہیں ریزلٹس مل سکتے ہیں, بٹ ان ایکچوئل کنڈیشن وی کانٹ اچیو دیٹ فگر. اس چیز کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ سارا ریویو ہم سید اویس علی کے پاس بیٹھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے آپ بھی مختلف پروڈکٹس ریسیو کرتے ہوں گے, لیکن ان کو ریسیو کرنے کے وقت ایک بیہیویئر کمپنی کا اور جو اس کے پرومسز ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. بٹ اوور دا ٹائم جیسے آپ چیز استعمال کرتے ہیں تب آپ کو آپ کے کمٹمنٹس کی جو ریلائبلٹی ہے ان کا بھی پتہ چلتا ہے نا. یو ہیو یوزڈ آر فرسٹ ایور اینڈ فرسٹ جنریشن آف آر بیٹری پیک لائن اپ فرام پاور پیک. اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی 2 سال آپ کو ہو گئے نا, ٹھیک ہے. ہم نے اس ٹائم بھی نہ صرف سید اویس علی کو بلکہ اپنے تمام کنزیومرز کو اسی طرح اپروچ کیا تھا کہ وی ہیو ریزروڈ آر کمٹمنٹس ود ایوری ون آؤٹ دیئر, جو کہ لائف سائیکل کلیمز کے حوالے سے تھے, جو کہ ریپلیسمنٹ وارنٹی کے کلیمز کے حوالے سے تھے. ہماری پہلی پروڈکٹ کی ریپلیسمنٹ وارنٹی ہم نے آپ کو 2 سال آفر کی تھی نا, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اس کے 2000 لائف سائیکلز آفر کیے تھے. اس ٹائم پہ بھی پاکستانی مارکیٹ سیم طریقے سے بیہیو کر رہی تھی کہ بہت بڑے 3500 4000 لائف سائیکل کی ریس اسٹارٹ ہوئی تھی, جو آج 10,000 لائف سائیکل کو بھی کراس کر جائے گی. یہاں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ان دا لانگ رن ایز اے کمپنی پرسنلی ہم لوگوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ جتنا بہتر, جتنا اچھا ریلائبل کمٹمنٹ کرتے ہیں, دیٹ از مور امپورٹنٹ دین تھروئنگ ہیوج کمٹمنٹس. اس ویریئنٹ کی ایگزامپل اگر ہم لے لیں, یہ سیکنڈ جنریشن ہے ہماری انرجی اسٹوریج پروڈکٹ لائن اپ کی. ہم لوگوں نے 1 سال پہلے ان آفیشلی اسے بھی لانچ کیا تھا. ہم ملٹیپل یونٹس تھرو آؤٹ پاکستان انسٹال کروا رہے تھے, لیکن ہماری اس سیم ڈیزائن کے اوپر بھی 2 سال کی ریپلیسمنٹ وارنٹی ہم لوگوں نے آفر کی تھی. اس کی ایک میجر وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ لیٹسٹ LFP ٹیکنالوجی کے سیلز استعمال کرنے کی طرف آئے تھے, اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایگزیجرینٹ کلیمز جیسے مجتبیٰ نے ذکر کیا کہ ہم 3500 لائف سائیکلز آفر کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو مینوفیکچررز کلیم آف 6000 لائف سائیکلز. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا, ناٹ اونلی وی ہیو مینیج ایکسپیکٹیشنز آف آر کسٹمرز, بلکہ جب ہم نے اپنے سیکنڈ جنریشن کی پروڈکٹ لائن اپ کے ہنڈریڈس آف یونٹ آلریڈی تھرو آؤٹ پاکستان انسٹال کر لیے ہیں. ناؤ وی آر آفرنگ 5 year ریپلیسمنٹ وارنٹی. ناؤ دس از ون آف دا اسپیکٹ دیٹ شوز our dedication towards our commitment with the client and customers, جو کہ ہمارے وینچر کو ایک ایسی سپورٹ دے چکے ہیں آپ کی پہلی ویڈیو کے بعد, that we owe a lot to our Pakistani audience and supporter, and I think this sums up the whole vision of PowerPack, aligned towards not only the localization of industry in Pakistan but also providing value to our customers. آئی تھنک دیٹس ویری مچ کمپریہنسو آپ نے بات کی ہے. بس میں ایک یہ بات کروں گا ایک ہٹ کے, بیٹری سے ہٹ کے, پاور پیک ایز اے کمپنی جو آپ کا پروڈکٹ ہے, یا آپ خود ایز اے کمپنی جو تھے 2.5 years ago ورسز 2025 اگست میں ابھی آ گئے, تو ہاؤ ہیو یو چینجڈ ایز اے کمپنی, ایز اے آپ کے جو فلفلمنٹ کے پروسیسز ہیں, آپ کا جو یعنی سپلائی چین ہے, کتنے آپ لوگ میچیور ہو چکے ہیں یا کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا, کچھ اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ ہماری پروڈکٹ میں کیا کہتے ہیں ایستھیٹکس چینجز بھی بتا سکتے ہیں کہ پاور پیک نے پہلی پروڈکٹ کہاں ڈیزائن کی تھی اور سیکنڈ جنریشن میں کتنا چینج آ چکا ہے, ناٹ ان جسٹ آؤٹ لک جبکہ فیچرز میں بھی آیا ہے. تو اس کے علاوہ باقی ہماری جو پروڈکشن لائن ہے وہ اور بہتری کی طرف چلی گئی ہے, پلس کچھ نئی ٹیکنالوجی لائک لیزر ویلڈنگ جو کہ پاکستان میں بھی بہت کم لوگوں کے پاس موجود ہے, وہ اڈاپٹ کر لی ہے پاور پیک نے. اس کے علاوہ عبدالصمد بھی بتا دیں گے. جی ہاں, اس کے علاوہ ایز اے کمپنی ہم لوگوں کا ویژن صرف انرجی اسٹوریج پروڈکٹس ڈیزائن اور ڈیولپ کرنا نہیں ہے. ہم لوگ بہت جلد ملٹیپل پروڈکٹس کو اپنے کیٹلاگ کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں, جس کی اگر میں ذکر کروں تو اٹ کوڈ بی آپ کو ایک سولر ماؤنٹنگ اسٹینڈ جو کہ ہم لوگوں نے آلریڈی ڈیزائن کر لیا. ہم لوگ آگے جا کے مختلف پروڈکٹس کو اپنے کیٹلاگ کے اندر ایڈ کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ایز اے کمپنی ہمارا صرف یہ ویژن ہے کہ ہم لوگ ایکسپورٹ کی طرف موو کرنے سے پہلے اپنے جتنے بھی کلائنٹس کو اپنی پروڈکٹ سرو کر رہے ہیں, وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ دے آر آف دا آپٹیمم کوالٹی فار وچ وی آر انویسٹنگ ہائیلی ان ٹو آر اکوپمنٹ.
اور آگے کا ویژن یہی ہے کہ جتنے بھی ہم کمٹمنٹ اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کریں وی میک شیور دیٹ وی بلڈ اے گروپ آف committed and loyal customers, and that's going to happen only when we are committed and sincere to our vision at Powerpack, which is localization of industry in Pakistan as well as fulfilling what we commit to our clients. لائٹ نے جواب دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب ریپ اپ کرنا چاہیے اس ویڈیو کو. بس میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ پرائس کیا آفر کی ہے آپ نے, اور اس بار بھی آپ کوئی میرے فالوورس کے لیے ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں یا نہیں. میں لائٹ اگر دیکھ لیں پہلے. سو فائنلی وی ہیو فکس دا لائٹ. جہاں تک اویس بھائی کی آڈینس کی بات ہے, سنس دے ہیو سپورٹڈ اس اے لاٹ, تو ہم لوگ اس بار بھی جب کہ ہماری پرائسز بہت زیادہ مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہو گئی ہیں, وی آر آفرنگ اے 7% ڈسکاؤنٹ آن آل آف آر پروڈکٹ لائن اپ فار دا آڈینس جو کہ اویس بھائی کے چینل کے تھرو ہماری ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی ہماری پروڈکٹ آرڈر کر سکتی ہے. اس کو آرڈر کرنے کا طریقہ, مزید ڈیٹیلز آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہوں گے. اور آر یو گارنٹینگ اس بار آپ کی ویب سائٹ کریش نہیں ہوگی لاسٹ ٹائم کی طرح؟ جی بالکل. دیکھیں, ایک لوکل اسٹارٹ اپ کے طور پہ نا مجتبیٰ اور میرا اسپیشلی جو جاب ہے نا وہ بہت پرٹیکولر ہے, اینڈ دیٹ از میکنگ اینڈ بریکنگ تھنگس. ود دا لانچ آف آر فرسٹ جنریشن پروڈکٹ لائن اپ, سب سے اچھی چیز یہ ہوئی تھی کہ وہ تمام چیزیں کریش کر گئیں جنہوں نے ہمارے کلائنٹس کو ہرٹ نہیں کیا. دیٹ از آر ویب سائٹ اینڈ اے بنچ آف ادر تھنگس. لیکن آبویسلی اس سے کلائنٹ کو تھوڑی سی انکنوینئنس تو ڈیفینیٹلی ہوئی, لیکن ہماری جو پروڈکٹ تھی نا جس کے اندر ہمارا کوئی بھی کلائنٹ اپنے پیسے انویسٹ کر رہا تھا, وی آر پراؤڈ ٹو سے کہ ہمارے آپ 98% سے زیادہ ریویوز دیکھیں نا اوپن فورمز کے اوپر, ایون اس ویڈیو کے اندر بھی, تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ ہم نے جس بھی بندے کو اپنی پروڈکٹ بھیجی یا اسے اس کے سلوشن کے حوالے سے انٹرٹین کرا, دے آر سیٹسفائڈ. تو ایز اے اسٹارٹ اپ ہمارے تمام چیلنجز جن چیزوں سے ریلیٹڈ تھے وی ہیو میڈ شیور کہ ہم ان چیزوں کو فکس کر لیں, اینڈ ہوپ فلی اس بار آپ کا ویب سائٹ کے تھرو ایکسپیرینس بھی اچھا رہے گا اور پروڈکٹ کا ایکسپیرینس بھی انشاءاللہ بہتر آپ کو ریسیو ہو. تھینک یو سو مچ, اینڈ اگین آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ مائی فالوورز اور جو لوگ میں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ جو آپ نے ان کو پچھلی بار 2 سال پہلے جو سپورٹ کیا ہے. اٹس ریئلی جو انہوں نے مجھے اسٹوریز بتائی ہیں کہاں کہاں بیٹریز لگی ہیں, اٹس ریئلی اوور ویلمنگ کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے, اتنی سپورٹ کی, اور آپ نے ٹرسٹ کیا کہ آپ نے ایک ایسی پروڈکٹ پر ٹرسٹ کیا جو اتنی ایک تو مہنگی بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ لوگ ایسی پروڈکٹس پہ نہیں ٹرسٹ کرتے اوور آل. تو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اور اس بار جو اسٹیج پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں, دس از اے مچ مور میچیور اسٹیج, اینڈ آئی کین کانفیڈنٹلی, کیونکہ میں ویڈیو بھی اس لیے بنا رہا ہوں 2 سال بعد, ورنہ میں نہیں بناتا اگر میرا خود کا ایکسپیرینس میرے گھر پہ اچھا نہیں ہوتا, یا میرے جو فالوورز ہیں ان کی مجھے کمپلینس ریسیو ہوتی, مجھے ہو جاتی ہیں ریسیو, ان کی آئی ووڈ سے ایک بھی نہیں ہوئی مجھے کوئی, آئی کین ناٹ ریکال اینی تھنگ. تو I am pretty confident in recommending them again, and hopefully you guys won't let me down again, inshallah. And I'm really looking forward to کہ اس ویڈیو کا کیسا رسپانس آتا ہے آپ لوگوں کے لیے, and I wish you all the best, and I hope that you guys, if you are looking for a battery, کہ آپ کو ایک اچھا solution مل گیا ہو through this video. And again, make sure to like this video and subscribe for more content like this. کوشش میری ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مزید ایسا کانٹینٹ لایا جائے جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو, اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون.